السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، امہات المومنین کی سیرت کا مبارک سلسلہ اس مسجد میں کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اور اب تک آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویوں کے حالات زندگی کو سماعت کیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ۔ آج مجھے حکم ملا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک کا نام ہے زینب بنت خزیمہ اور دوسرے کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں بیویاں الگ ترتیب اللہ کے رسول کے نکاح میں 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ آنے والی بیویاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امہات المومنین میں سے ہر خاتون کا اپنا ایک کیریکٹر ہے، ایک خصوصیت ہے، ایک مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں امت کی عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ کسی کا علم ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کی بہادری ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کے صبر کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے، کسی کی سخاوت اور فیاضی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ بیویاں کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے وہ کوئی عیش و آرام کی زندگی نہیں تھی میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کی زندگی تھی۔ جاننا چاہتے ہیں آپ اللہ کے رسول کے حجرے کیسے تھے، آپ کی بیویوں کے حجرے کیسے تھے؟ علامہ ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقشہ کھینچا ہے۔ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، کچی اینٹوں کی دیوار تھی،
کھجوروں کی شاخوں کا چھپر تھا، کھجور کے تنے کے پلر تھے، دروازے پر 3x5 کے کالے بالوں کا ٹاٹ ایک پردے کی شکل میں لٹکا رہتا تھا۔ حجرے کے اندر ایک معمولی سی چٹائی، ایک پانی پینے کا پیالہ، اور اگر کبھی موجود رہا تو کچھ اناج جو وغیرہ کی شکل میں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرنیچر ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا حجرہ ہے۔ اور یہ زندگی ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کے ساتھ جب گزاری تو ایک ایسا بھی موقع ان کی زندگی میں آیا جب اللہ نے ان کو آپشن دیا۔ جب مسلمانوں پر خوشحالی آئی، مسلمانوں کے گھروں میں اچھے کھانے بننے لگے، فاقہ کشی کا دور ختم ہوا، تو اللہ کے رسول کی بیویوں کے دل میں بھی طلب پیدا ہوئی کہ ہمارا بھی لائف سٹائل تھوڑا ہائی ہو، اور اس میں غلط بھی نہیں تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت تخیر نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو، دنیا کا اٹریکشن چاہتی ہو، دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو، دنیا میں ایک لگزریس لائف گزارنا چاہتی ہو، تو محمد رسول اللہ کے گھر سے تمہیں جانا پڑے گا۔ تمہیں رسول کی بیوی سے اپنا تمغہ، رسول کی بیوی کا جو ٹائٹل تمہیں حاصل ہے، یہ ٹائٹل تمہیں کھونا پڑے گا۔ تمہیں امہات المومنین میں سے ہونے کا جو شرف حاصل ہے، یہ شرف تمہیں کھونا پڑے گا۔ نبی کے گھر میں رہ کر کے تم لگزریس لائف نہیں گزار سکتا۔ کیوں بھائی؟ لگزریس لائف گزارنا حرام ہے کیا؟ بہترین کپڑے پہننا حرام ہے کیا؟ سنگ مرمر کے بنے مکانوں میں رہنا حرام ہے کیا؟ نہیں، حلال ہے، جائز ہے۔ مگر ہمارے نبی کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی تھی۔ انسان کے گھر میں جب دولت آتی ہے، جب عیش و آرام آتا ہے، تو اس کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ایک غریب کے گھر میں آنے والی آزمائشوں سے کہیں زیادہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان جب بھوکا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو امتحان ہوتا ہے اس سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کے گھر میں 20 طریقے کی کھانے کی چیزیں۔ غربت سے بڑا فتنہ امیری کا فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دولت دے کر کے جو آزماتا ہے وہ آزمائی زیادہ بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دولت حاصل کرنے کے موقع آپ کو ملے، مگر آپ نے اپنی زندگی کو بہت سمپل رکھا۔ آپ کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا کہ آپ پوری بکرے کی ران آپ کے سامنے آئی، آپ کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ جو بہترین کھانے تمہیں مل رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور وہ دور بھی آپ کے اوپر آیا کہ آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، اور آپ کی بیویوں نے تو وہ لائف سروائیو کی ہے، وہ زندگی گزاری ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امہات المومنین کی سیرت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ زندگی آج ہمارے گھر کی عورتیں اور ہم اور آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ وہ زندگی کیسی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا۔ اما عائشہ کے بھانجے نے پوچھا حضرت عروہ نے، اے اما عائشہ جب 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو خوراک کیا ہوتی تھی، غذا کیا ہوتی تھی؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا لیا کرتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ لائف سٹائل تھی رسول اکرم کی بیویوں کی۔ ہم ان کے حالات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم 2 بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں۔ پہلا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ کا۔ یہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں جن کے حالات زندگی ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں ٹوٹل 8 مہینے رہی، بس 8 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کی یہ بیوی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔
30 سال کی عمر میں نبی نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ یہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی بیوی تھی۔ عبیدہ بن حارث کون تھے؟ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی تھے، کزن بردر تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو کہ بدر کی لڑائی میں جب انڈیویزول جنگ شروع ہوئی، پہلے وہاں اجتماعی جنگ کے پہلے انڈیویزول انفرادی جنگ شروع ہوتی تھی، تو مشرکین کی طرف سے 3 لوگ باہر نکلے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ۔ یہ 3 جو دھاکڑ تھے، مشرکین کے جنگجو تھے، کمانڈر تھے، وہ باہر نکلے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے، تو ان تینوں مشرکین نے کہا بھائی تم سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، نرید اکفاء لنا، ہمیں تو اپنے جوڑ کے لوگ چاہیے، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہم سے مقابلہ کروانا نا ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن الحارث، کہا اے علی تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اور اے عبیدہ ابن حارث تم اٹھو۔ اب یہ 3 ادھر مشرکین، یہ 3 ادھر مسلمان، تینوں نے اپنے اپنے مقابل کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت علی نے پہلے ہی حملے میں کام تمام کر دیا، حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں کام تمام کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ ابن حارث کے مقابلے میں جو ان کا مقابل تھا عتبہ ابن ربیعہ، اس نے ان کے اوپر وار کیا، انہوں نے اس کے اوپر وار کیا، اس نے بہت زوردار حملہ کیا حضرت عبیدہ کے پیر کے اوپر، اور اس کے پہلے کی پھر وہ دوبارہ حملہ کرتا، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عتبہ کو ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ کو جو چوٹ آئی تو پھر وہاں سے وہ زخمی ہو کر کے میدان جنگ سے باہر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر حضرت عبیدہ کو اٹھایا، میدان جنگ کے باہر لے گئے، ان کی مرہم پٹی کی گئی، لیکن 14 یا 15 دن کے بعد حضرت عبیدہ انتقال کر گئے۔ انتقال کے پہلے حضرت عبیدہ اللہ کے رسول کی قدموں میں تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی اس حال میں اگر میں اللہ کے یہاں چلا جاؤں گا تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ کہا کہ ہاں یقیناً ملے گی۔ کہا اے اللہ کے نبی کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ کہا ہاں اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور اس امید کے ساتھ حضرت عبیدہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کے انتقال کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہم انی راض عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں عبیدہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ ان کی بیوہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ قریش قبیلے کی نہیں تھی، یہ بنو ہلال قبیلے کی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیویوں میں یہ پہلی بیوی ہے جو غیر قریشی تھی۔ اس کے پہلے حضرت خدیجہ بھی قریش سے تھی، حضرت سودا بھی قریش سے تھی، حضرت عائشہ بھی قریشی ہیں، اور حضرت حفصہ بھی قریشی، سارے بیویاں قریش سے ہیں۔ یہ غیر قریشی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی خاندان کی بیوہ تھی۔ بیوہ عورتوں کی ہمارے سماج میں بڑی درگت بنتی ہے میرے بھائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوہ کی دستگیری اور بیوہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوہ کے گھر میں اناج پہنچا دیں، بیوہ کے بچوں کا کسی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں۔ یہ اسلام کی نظر میں بیوہ کی مدد نہیں ہے۔ بیوہ کی مدد یہ ہے کہ بیوہ کا نکاح کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک عورت جو اسلام کی پہلی جنگ میں اپنے شوہر کو کھو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دلاسا دینے کے لیے اس کے گھر میں اناج کا کٹ نہیں بھیجا، اس کے گھر میں پیسے نہیں بھیجے، اس کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اس مدینہ میں سب سے معزز انسان، مسلمانوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا، اللہ کے نبی کے نکاح میں آیا، اور 8 ہی مہینے وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں رہی، اور اس کے بعد ان کا ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے حالات میں ہمیں صرف ایک بات ملتی ہے، اور وہ بات اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، کہ اسلام کے پہلے کے دور میں، دور جاہلیت جس کو ہم بولتے ہیں، جس دور میں بہت ساری برائیاں سماج میں پائی جاتی تھی، اس دور میں حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین ان کا لقب تھا۔ ام المساکین کا مطلب غریبوں کی ماں۔ ان کے دروازے پر کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، وہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔
اتنی فیاض تھی، اتنی سخاوت کرنے والی تھی، اتنی مدد کرنے والی تھی، غریبوں کی اتنی مسیحا تھی۔ آج ہماری زندگیوں میں، آج ہمارے گھروں میں ہم سنتے تھے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کی عورتوں کے بارے میں سنتے تھے، بہت ساری عورتوں کے حالات ہم نے پڑھے کہ وہ بڑی فیاض تھیں، مسجد میں ضرورت پڑی انہوں نے اپنی کانوں کی بالیاں اتار کے دے دی، اپنے گلے کا ہار اتار کے دے دیا۔ آج ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ پہلے کے مقابلے میں دولت کم ہو گئی، لائف سٹائل کمزور ہو گیا، الحمدللہ پہلے سے زیادہ خوشحالی ہے ہمارے سماج میں، مگر وہ دل اب نہیں رہا۔ ہمارے مکان بڑے ہو گئے، ہماری کوٹھیاں بڑی ہو گئی، ہمارا بزنس لمبا چوڑا ہو گیا، ہمارے دل سکڑ کے چھوٹے ہو گئے، ہماری عورتوں کے دل چھوٹے ہو گئے۔ اب یہ اس طریقے کی عورتیں کہاں محلے میں ملیں گی جن کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں وہ ام المساکین ہے، وہ غریبوں کی ماں ہے، ان کے گھر پہ کوئی غریب جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسی بنارس میں ہماری جماعت کے ایسے علماء ہیں، مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جماعت کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ بڑے نام اپنے اخلاق سے بڑے ہوئے تھے میرے بھائیوں۔ مولانا صاحب بنارسی کے حالات میں ہمارے استاد محترم مولانا ابو القاسم فاروقی صاحب نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ دوپہر کے کھانے پر انتظار کرتے تھے کہ کوئی مسلمان مل جائے اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلائے۔ ہمارے یہاں تو رمضان میں کوئی سفیر آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، ہم مسجد میں افطاری بھیجا دیں گے، ہم گھر پہ اپنے ساتھ بٹھا کر کے افطاری کرانے کو توہین سمجھتے ہیں۔ کسی غریب کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلانا ہے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اس طریقے کے جذبے آج ہمارے سماج میں نہیں بنتے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اس دور میں ام المساکین تھی جب اسلام کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، قرآن اترا نہیں تھا، اللہ کے نبی کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ ام المساکین تھی۔ جس دور میں برائیاں عام ہو اس دور میں بہترین کیریکٹر کو قائم رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ چیز حضرت زینب بنت خزیمہ کے اندر تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا جو نام ہمارے سامنے ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کس خاندان کی تھی؟ یہ قبیلہ قریش کا بہت مشہور خاندان تھا، بنو مخزوم۔ یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے؟ ابو جہل کا خاندان ہے، خالد بن ولید کا خاندان ہے۔ حضرت ام سلمہ خالد بن ولید کی اور ابو جہل کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کے والد کا نام تھا امیہ، ابو سلمہ بنت امیہ، ان کے والد کا نام ابو امیہ تھا، اصل نام تو حذیفہ تھا لیکن ابو امیہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے والد بہت سخی تھے، فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ سفر جب کرتے تھے تو ان کا جو ہم سفر ہوتا تھا وہ کھانا لے کے نہیں جاتا تھا۔ اسے پتا ہوتا تھا کہ میں جس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں یہ مجھے اپنا ٹفن کھولنے ہی نہیں دے گا۔ یہ اپنے ہم سفر کو ہمیشہ جو ساتھ میں سفر کرتا تھا اس کو اپنا کھانا کھلاتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا زاد الراکب۔ زاد الراکب مینس مسافر کا زاد راہ، مسافر کا توشہ۔ سفر اگر کوئی ان کے ساتھ کرتا تھا تو اس کو اپنا توشہ نکالنا نہیں پڑتا تھا، اس کو یہ اپنا توشہ کھلاتے تھے۔ اتنے بڑے سخی اور فیاض باپ کی بیٹی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی پہلی شادی ہوئی حضرت ابو سلمہ سے۔ یہ ابو سلمہ کون تھے؟ ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد۔ یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت ابو سلمہ۔ اور جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سفر میں یہ جوڑا بھی جا رہا تھا، حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ، یہ جوڑا بھی جا رہا تھا، اور وہیں حبشہ ہی میں ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلمہ تھا، اور جن کے نام پر ان کو ام سلمہ اور ابو سلمہ کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ لوگ مکہ واپس آ گئے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے، ہائے ہائے وہ واقعہ تو آنکھوں میں آنسو لانے والا واقعہ ہے، وہ تو انسان کی روح کانپ جائے، وہ واقعہ ایسا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ جا رہے، اونٹ کے اوپر ام سلمہ سوار ہیں، ان کا بچہ سوار ہے، اونٹ کی نکیل ابو سلمہ تھامے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ام سلمہ کے گھر والے آ گئے، کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، ہماری بیٹی کو کیوں لے کے جا رہے ہو در بدر کی ٹھوکر کھلانے کے لیے؟ ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بیٹی کو۔ حضرت ام سلمہ کو زبردستی ان لوگوں نے اتارا اور ان کے مائکے لے کے جانے لگے۔
ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے وہ آئے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کے جانا جاؤ تو لے کے جا سکتے ہو، ہمارے پوتے کو ہمارے حوالے کرو، ہمارا بچہ ہمارے پاس ہے۔ وہ بچے کو لے کے چلے گئے۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مدینہ کی ہجرت کے سفر پہ چلے گئے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ابو سلمہ مدینے میں ہیں، ام سلمہ اپنے مائکے میں ہیں، اور بچہ اپنے دادی حال میں اپنے گھر پہ۔ یہ پوری فیملی بکھر چکی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں روزانہ اس مقام پر آیا کرتی تھی جس مقام پر میرا بچہ مجھ سے چھینا گیا تھا، جس مقام پر میرے شوہر کو مجھ سے جدا کیا گیا تھا۔ میں روزانہ شام کو وہاں آتی تھی اور زار و قطار میں رویا کرتی تھی، میری آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں تھے، میں روزانہ کا میرا یہ معمول تھا۔ 1 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ 1 سال تک ایک ماں کو اس کے بچے سے محروم رکھا گیا، ایک شوہر کو اس کی بیوی سے محروم رکھا گیا، اور ان کا جرم کیا تھا؟ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان تھے۔ 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ کے خاندان کے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ دیکھا یہ عورت بیچاری بیٹھ کے رو رہی ہے۔ اس نے آ کے اس کے خاندان والوں سے کہا تم کتنے بڑے ظالم ہو، کتنے بے مروت ہو، اس عورت بیچاری کو اس کے بچے سے کیوں محروم کر کے رکھا ہے، اس کے شوہر کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو ان لوگوں کو احساس ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتی ہو شوہر کے پاس جا سکتے۔ جب شوہر کے پاس جانے کا انہوں نے ارادہ کیا تو ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتہ لگا، انہوں نے بچہ بھی لا کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ میں 1400 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جب ٹرانسپورٹیشن کا یہ انتظام نہیں تھا، سفر کی یہ سہولتیں نہیں تھی، اور مکہ سے مدینہ کا ٹریول 480 کلومیٹر کا سفر تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ لیا اور اکیلے اس سفر پہ نکل پڑی۔ اللہ اکبر، کیسی ہمت تھی! اسلام نے ان عورتوں کو کیسا مضبوط بنا دیا تھا، ان کے سینے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جا سکتی، رات کا سفر ہے، دن کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، 480 کلومیٹر کا سفر ہے، اکیلے نکل پڑی کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہی۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے ہاتھوں میں، جن کے خاندان کو اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی کنجی دی تھی، اور آج بھی مکے میں جس آدمی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی رہتی انہی کے خاندان کے فرد۔ اس خاندان کو کہتے بنی عبد الدار، اسی خاندان کے بڑے نامور آدمی تھے عثمان بن طلحہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، پہچان گئے کہ کہاں جا رہی ہو اے ابو امیہ کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہی ہوں، اپنے رسول کے پاس اور اپنے شوہر کے پاس۔ کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائی جو سماج کے، اسلام کے پہلے بھی بڑے شریف اور بڑے معزز لوگ تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے، راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا وہ اونٹ کو بٹھا دیتے، دور ہٹ جاتے، کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتے، اور میں اپنے بچے کے ساتھ آرام کرتی۔ اس طریقے سے منزل بمنزل، پڑاؤ در پڑاؤ مدینہ کا سفر طے۔ اور اس طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس پہنچے۔ ان دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ علامہ ابن سعد نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دن حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر سے کہا، ابو سلمہ سے، کہ میں نے سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سے شادی نہ کرے اور دونوں جنتی ہیں تو بیوی اسی شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے ایک ایگریمنٹ کر لیں۔ کیا ایگریمنٹ کرنا ہے؟ کیا ایگریمنٹ یہ کر لیجئے، ان لا تتزوج بعدی، آپ میرے بعد شادی نہیں کریں گے، ولا اتزوج بعدک، اور میں آپ کے بعد شادی نہیں کروں، میرے بعد آپ کسی بیوی سے شادی نہ کریں اور میں آپ کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں، جس کا انتقال بھی پہلے ہو جائے ہم شادی نہیں کریں۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا نہیں، میں تمہاری یہ بات نہیں مانتا، اب میری بات تم مانو گی، میری بات تم مانو گی، بولو۔ میں تم کو وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرے بعد تم کسی اچھے انسان سے نکاح کر لے۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ نے دعا کی کہ اے اللہ تو میری بیوی ام سلمہ کو ایسا شوہر عطا فرما لا یحزنہ، جو اسے کبھی غم نہ دے، کبھی تکلیف نہ دے، اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ کہ یہ دعا جب میرے شوہر نے کی تو میں نے کہا کہ ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت بھی اپنے سامنے رکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। अगर कोई मुसीबत में ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस मुसीबत का जरूर बेहतर बदल उसको अता फरमाएगा। उम्मे सलमा कहती हैं जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। अच्छा, इंतकाल कैसे हुआ? ये अबू सलमा जो थे ये बद्र की लड़ाई में भी शामिल हुए थे और ओहद की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। ओहद की लड़ाई में एक जहरीला तीर इनके बदन में लगा था और उसी के जहर के असर से ओहद के 1-2 महीने के बाद इनका इंतकाल हो गया। और जब इनका इंतकाल हुआ था, अल्लाह के नबी को पता चला, आप आए, बुखारी के अल्फाज हैं, आप अबू सलमा के घर में गए तो इंतकाल के बाद उनकी आंखें खुली हुई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आंखें बंद कर दो, इसलिए कि जब बंदे की रूह निकलती है तो उसकी आंखें रूह का पीछा करती हैं। आपने कहा आंखें बंद कर दो। उसके बाद जब आंख बंद कर दी, घर वाले चिल्लाने लगे, रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा खबरदार, ला तदऊ अला अनफुसिकुम, इस गम के मौके पर अपने हक में बद्दुआ मत करो। ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालो जो बद्दुआ बन जाए, इसलिए कि इस मौके पर तुम जो दुआ करोगे फरिश्ते उस पर आमीन कहेंगे। उसके बाद आपने कहा अल्लाहुम्मा फिर ले अबी सलमा, अय अल्लाह तू अबू सलमा को बख्श दे, वरफा दरजतहु फिल महदियीन, उनके दर्जात को तू बुलंद कर दे, वखलुफ फी अक़िबिही फिल गाबिरीन, और उनके बाद उनको बेहतर जानशीन अता फरमा। और फरमाया कि वफ़्सा लहू फी क़ब्रिही, अय अल्लाह तू अबू सलमा की कब्र को कुशादा कर दे, वनव्विर लहू फीही, उनकी कब्र को रोशन कर दे। ये दुआ की अल्लाह के रसूल ने अबू सलमा की। इतनी बड़ी दुआ, इतनी बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम किसी के लिए करते थे। या आप अबू सलमा से इतनी मोहब्बत थी आप। तो हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी ने जो वो दुआ सिखाई थी मुझे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो दुआ मैंने पढ़ तो ली अपने शौहर के इंतकाल के बाद, मगर मेरा दिल कहता था कि इनसे बेहतर शौहर मुझे कहां से मिलेगा। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का पैगाम आया, तब मुझे उस दुआ का मतलब समझ में आया कि ये इस दुआ को मैंने पढ़ा तो हकीकत में इस दुआ ने काम किया और अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतरीन शौहर, दुनिया का सबसे बेहतरीन शौहर मुझे अता फरमाया। मगर ये शादी इतनी आसानी से नहीं हुई। निकाह का पैगाम आया तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है मैं बहुत गैरतमंद हूं, आपकी और भी बीवियां हैं, आपके निकाह में ऑलरेडी 3 बीवियां हैं, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा हैं, मैं चौथी बीवी आपकी बनने वाली हूं, मेरे अंदर गैरत बहुत है, तो मैं कैसे एडजस्ट कैसे करूं? भाई शौकन से गैरत होती है, एक आपस में ये जो रिश्ता होता है शौकन का बड़ा खतरनाक रिश्ता होता है। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा मैं बहुत गैरत वाली हूं, मैं शौकन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और दूसरा मसला मेरे साथ ये कि मेरी बेटी है, मैं आपके साथ शादी करूं और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां तक तुम्हारी गैरत की बात है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी गैरत को दूर कर देगा। और हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक वो दौर था, आपकी वफात के वक्त तो 9 बीवियां थी, लेकिन इन 9 बीवियों का साथ में रहना और जो एक औरत की फितरत होती है, शौकन की जो गैरत होती है, उस गैरत से बहुत हद तक अपने आप को बचा लेना, ये बहुत बड़ा इनाम था इन औरतों के ऊपर। यानी आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि हजरत आयशा कहती है, जब हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया मुनाफिकीन ने, तो कहती है कि अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में अगर मेरी टक्कर की कोई थी खूबसूरती के मामले में और इल्म फहम के मामले में, वो हजरत ज़ैनब बिन्त जहश थी। मगर जब अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से पूछा था कि तुम क्या कहती हो आयशा के बारे में, आयशा के ऊपर ऐसी तोहमत लगाई जा रही है, तो हजरत ज़ैनब ने कहा था अहमी बसरी व समई, मैं अपने कान को और अपनी आंखों को मैं महफूज रखती हूं, मैं तो उनके बारे में सिर्फ भलाई की बात जानती हूं, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं जानती। यानी हमारे यहां अगर ऐसा कुछ मसला हो जाए तो एक सौतन दूसरी सौतन के मसले को बिगाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, मगर वो कैसे दिल थे और कैसे सीने थे और वहां कितनी सफाई थी कि हजरत ज़ैनब ने उस मौके पर बड़ी नपी तुली बात कही और कहा कि मैं आयशा के बारे में कोई गलत बात नहीं जानती। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उम्मे सलमा तुम्हारी गैरत को अल्लाह दूर कर दे, और जहां तक तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, मैं उसकी तरबियत करूंगा, उसके बारे में तुमको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। चुनांचे शव्वाल सन 4 हिजरी में यह निकाह होता है और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसी कमरे में
جو کمرہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا تھا، اور ان کی وفات کے بعد اب وہ کمرہ خالی تھا، اسی کمرے میں رخصت ہو کر کے آئیں، اور 400 درہم پر یہ نکاح ہوا۔ مہر میں 400 درہم تھے، اللہ کے نبی کی زیادہ تر بیویوں کے مہر میں یہی 400 درہم کی رقم تھی۔ اور شادی کے دن، پہلے دن حضرت ام سلمہ نے کھانا پکایا اللہ کے رسول کے لیے، کھانا پکانے میں ماہر تھی، پہلے دن انہوں نے کھانا پکا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول جب مرض الموت میں تھے، اپنی آخری بیماری میں تھے، اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو اماں عائشہ کے کمرے میں لے کے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، وہیں آپ رہتے تھے، تو تمام بیویاں آپ کی حال چال لینے کے لیے آتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ ایک مرتبہ آئیں، اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھی تو رونے لگی، اپنے شوہر کی تکلیف کو دیکھی تو رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ صبر سے کام۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کے کچھ بالوں کو انہوں نے تبرک کے طور پہ بچا کے محفوظ کر کے رکھا تھا چاندی کی ایک ڈبیا میں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے جسم اور آپ کے بال سے تبرک حاصل کرنا جائز تھا۔ اب دنیا میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کو، کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی کو، کہ اس کے بال سے یا اس کے جسم سے تبرک حاصل کیا جائے۔ یہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ آج دنیا میں بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول کے بال کے نام سے، اللہ کے رسول کے جوتے کے نام سے جو چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں، ان کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کے مستند ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہذا ان سے تبرک حاصل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے رسول کے بال تھے، ان کو انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر کے رکھا تھا۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ جب کسی کو نظر لگتی تھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بالوں کو بیچتی تھی، اور وہ بال پانی میں ڈالے جاتے تھے اور پھر اس کو نکال لیا جاتا، اور وہ پانی مریض پیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ تھا، اور آپ کے بال کا ایک تبرک تھا جو کہ ثابت ہے، بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اپنے والد کی طرف بہت فیاض بھی تھی، بہت اللہ کی راہ میں دیتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں جب تمام ازواج مطہرات کو 12,000 درہم ان کو سالانہ دیا جاتا تھا، حضرت ام سلمہ وہ رقم زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حقوق کو سمجھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت کا، اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں تھیں، ان کو حضرت عمر نے ڈانٹا۔ بھئی ان میں حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ باز آ جاؤ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے سے، ورنہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا۔ جب حضرت عمر نے اپنے مخصوص انداز میں اور غصے میں اور روب اور دبدبے کے عالم میں یہ بات کہی تو ساری بیویاں تو چپ ہو گئی، مگر حضرت ام سلمہ کھڑی ہوں، کہا اے عمر، ہمیں سمجھانے اور ہمیں ہمارے اللہ کے رسول کے اوپر ہمارا کیا حق ہے یہ بتانے کے لیے بھی اللہ کے رسول زندہ ہیں، ہمیں تمہاری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی بڑی بات تھی۔ حضرت عمر سے بڑے بڑے لوگ کانپا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے دائرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ خبردار، تم ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو، ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے رسول موجود ہیں، وہ ہمیں سمجھا لیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دینی شعور تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی بات سن لے اور مان لے، دین کا شعور رکھتی تھی۔ اور آگے بڑھیے، حدیبیہ کا موقع یاد کیجیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صحابہ کرام میں ناراضگی تھی، غصہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اپنے اپنے اونٹوں کی قربانی کر لو، اپنے اپنے بالوں کو مڑوا لو، کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ اس موقع پر اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ام سلمہ بھی گئی ہوئی۔ جب اللہ کے رسول اپنے حجرے میں آئے تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے رسول بڑے غمگین ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں آپ پریشان کیوں ہیں؟ کب پہلا موقع ایسا ہے کہ میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے، میں نے ان سے کہا جاؤ اپنے اونٹوں کی قربانی کر دو، اپنے بالوں کو مڑا لو، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، سب کے دل غم و غصے سے بھرے ہوئے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی گھر کا میٹر نہیں تھا،
یہ کوئی ایسا میٹر نہیں تھا جس میں حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا جائے، مگر اللہ کے نبی نے اپنا یہ میٹر حضرت ام سلمہ کے سامنے رکھا، اور حضرت ام سلمہ نے جو سجیشن دیا، جو مشورہ دیا، وہ بہترین مشورہ تھا۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ ایک کام کیجئے، آپ باہر نکلیے اور آپ اپنے اونٹ کی قربانی کیجئے، اور آپ نائی کو بلا کر کے اپنے بالوں کو مڑا دیجئے، بس آپ کے صحابہ سب آپ کے بعد آپ کی سنت پر عمل کریں گے، آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بڑا بہترین مشورہ تھا، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی کی اور آپ نے اپنے بال مڑوائے، تمام صحابہ نے اپنے اپنے اونٹوں کی بھی قربانی کی، اور ایک دوسرے کے بال خود مڑے، بلکہ بخاری کے الفاظ تو یہاں تک ہیں صحابہ اتنے غصے میں تھے کہ ایک دوسرے کا بال جب موڑ رہے تھے اس طرح ہاتھ میں لیے تو لگ رہا تھا گردن کاٹ دیں گے، اتنے غصے میں، یعنی اس صلح سے ناخوش تھے، ناراض تھے، مگر چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، اس لیے صحابہ نے بہرحال اس کو تسلیم کیا۔ تو یہاں حضرت ام سلمہ نے جو مشورہ دیا اور اس مشورے کو اللہ کے نبی نے مانا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے پر کمنٹ کرتے ہوئے فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اشارتها علی النبی تدل علی وفور عقلها، یہ اللہ کے رسول کو ان کا یہ مشورہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر سمجھداری بہت تھی اور ان کی رائے بہت صحیح ہوا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کی عورتوں کو 30 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں۔ اما عائشہ کے بعد اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی یہی حضرت ام سلمہ، 378 حدیثیں آپ سے روایت کی گئی۔ اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو، حضرت ام سلمہ سے جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں، آپ کبھی حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے غور کیجئے گا، زیادہ تر حدیثیں احکام کی ہیں، نماز کا طریقہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، احکام کی حدیثیں ان سے روایت ہیں، فضائل کی حدیثیں ان سے بہت کم روایت ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے رسول کی وہ باتیں نوٹ کرتی تھی جو مسئلے مسائل کی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن میں ساری آیتیں مردوں کے بارے میں نازل ہوتی ہیں، سارا مقام تو مردوں کو دیا گیا، ہم عورتوں کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب تو نہیں دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 صفات اللہ نے بیان کی، اور 10 صفات میں اللہ نے مردوں کے پیرلل عورتوں کا ذکر کیا۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں حضرت ام سلمہ کا اللہ کے نبی سے یہ سوال کرنا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ دین کے مسائل کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرتی تھیں، اور 378 حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ سن 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور بقیع کے قبرستان میں اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں کے ساتھ آپ کو بھی دفن کیا گیا، وہیں پر آپ مدفون ہیں۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی زندگی میں ہماری خواتین کے لیے ایک بہت بڑا سبق تو یہ ہے کہ ایمان کی راہ میں اگر ضرورت پڑے اپنے جسم کی قربانی دینے کی، ضرورت پڑے اپنے مال کی قربانی دینے کی، ضرورت پڑے اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے، تو صرف مردوں کا کام نہیں ہے قربانی دینا، عورتوں کا بھی کام ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی، اس لیے بھی کہ وہ آپ کے شوہر تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو محبت رسول کیا ہے، یہ ام سلمہ سے ہم کو سیکھنا چاہیے۔
اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو فیاضی اور سخاوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، دل کو کشادہ کریں، دل کو بڑا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ایسی ہمارے گھر کی عورتیں بن جائیں کہ ام المساکین جیسا لقب حضرت زینب بنت خزیمہ کو ملا ہے، اس طریقے کا کیریکٹر اور مزاج ہمارے گھر کی عورتوں کا پیدا ہو جائے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں حضرت ام سلمہ کی اور حضرت زینب بنت خزیمہ کی سیرت کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان ہستیوں کو اور ان معزز خواتین کو، ہماری ان ماؤں کو، اللہ تعالی ہمیں ہماری خواتین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اندر جو خوبیاں تھی اللہ ہماری عورتوں کو انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنی بیویوں کے لیے ایک بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیویاں ہیں انہیں اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سماج میں جو بے راہ روی ہے، جو اخلاقی زوال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، امن چین اور سکون عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔